بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی نیک مرادیں، دل کی تمنائیں پوری فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آپ پر اور ہم پر جتنی بھی اندیکھی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے، آپ کے والدین کو صحت کاملہ اور شفا عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہر ذی روح اپنے مادی جسم کی فنا کے بعد کسی نہ کسی شکل میں بقا کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ادنا سے ادنا ذی حیات کی زندگی میں بھی موجود ہوتا ہے۔ درخت، جڑی بوٹیاں، چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے اور انسان سب ہی اس جذبے کے حامل ہیں، اور بقائے نسل کا انحصار بہت حد تک ذی روح کی کوششوں پر منحصر ہے۔ عام حالتوں میں ہر پھل کی گٹلی اگر اپنی حالت پر چھوڑ دی جائے تو ضرور ایک بڑا پھلدار درخت بن جائے گا، اگر اسے جلا دیا جائے یا اسے نشو نما دینے والی طاقتوں سے محروم کر دیا جائے تو وہ مرجھا کر مٹی میں مل جائے گا۔ اسی طرح سے زندگی جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی نسل شکل میں قائم رہتی ہے۔ زندگی کے ارتقاء پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا انحصار بڑی حد تک اسی اصول کو معلوم کرنا اور حیات و دوام اس لیے چاہتی ہے کہ خود اس کی ہستی میں خالق حقیقی موجود ہے جو دائم و قائم ہے، اور ایک مشترکہ جزو خالق و مخلوق میں ایک رشتے کی حقیقت سے موجود ہے۔ مادہ کے ازلی اور ابدی ہونے کے بارے میں تو فلسفیوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن در حقیقت بالکل مادی اشیاء میں بھی نسلی اور جنسی بقا کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی نسل کی بقا کا وعدہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ تحقیق تیرا دشمن بے نسل رہے گا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور زندگی کا مقصد خداوند عالم کے مقاصد کے مطابق تھا۔ وہ لوگ جن کا رشتہ اپنے خالق کے مقاصد کے سامنے ہمیشہ دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں تو ان کی فنا لازمی ہے، ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں جو مختلف قوموں کی بربادی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی ان قوموں کے اپنے انبیاء اور ناصحین کی مخالفت قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنسی کشش اس کا علم، اس کا مقصد یعنی بقائے نسل مکمل طور پر روحانی قانون پر منحصر ہے، جو مخلوق کے اندر خالق کی طرف توجہ کرنے اور اپنی خواہشات کو فنا کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنسی جذبہ ایک حیوانی جذبہ ہے، اور اس کی کشش غیر شعوری جذبے کے متعلق بقائے نسل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسے ٹھیک بھی مان لیا جائے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نسلی بقا کا جذبہ انسانوں میں صرف حیوان ہونے کی حیثیت سے غیر شعوری طور پر پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جذبہ انسانوں میں عام طور پر بالکل غیر شعوری طریقے سے موجود ہے۔ ماہرین علم غیر شعوری مثلاً فرائیڈ وغیرہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے بچپن کے غیر شعوری تاثرات کے زیر اثر اپنی ماں جیسے اوصاف کی عورت کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش رکھتا ہے، اور ہر عورت اپنے باپ سے مشابہہ مرد کو اپنا شوہر بنانے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑی بہت صداقت ضرور ہے، لیکن مکمل طور پر اسے درست نہیں کہا جا سکتا۔ اس انتخاب کی وجہ روحانی قوت ہے جو خالق حقیقی اور مخلوق شے کی تخلیق کے وقت اپنے جزو کی حیثیت سے اس کی روح میں رکھ دی جاتی ہے۔ جنسی کشش میں ایسے اخلاق کی یگانگت کا بھی اثر پڑتا ہے۔
جو روحانی طور پر ایک دوسرے سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نیک بیویاں نیک مردوں کے لیے ہیں۔ اس اصول کو دوسرے انداز سے دیکھیے تو یہی ثابت ہوگا کہ جنسی کشش، جسے کبھی عشق کبھی محبت کے نام سے پکارا جاتا ہے، در حقیقت اس کشش کی ایک قسم ہے جو سب مخلوق اشیاء میں پائی جاتی ہے، خواہ یہ کشش باہمی سیاروں میں ہو یا زمین یا چاند یا سورج میں۔ در حقیقت اس ذات خداوندی کی تخلیق کی ایک بنیادی صفت ہے جس بنا پر ہر شے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روحانی حقیقتوں کے بہترین سمجھنے والے تھے، عورت کے پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس کے ساتھ ہی سلوات کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، تو اس میں بھی یہی راز مضمر تھا کہ جنسی کشش روحانی جذبہ ہے جو خالق کی دی ہوئی قوت تخلیق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ یگانگت یا وحدت کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس قدر نفس ایک مرکزی مقصد کے حصول کے لیے وحدت کے ساتھ عمل کرے گا، اسی قدر روحانی ترقی زیادہ ہوگی۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جس قدر نفس کا زیادہ اثر خواہشات، جذبات اور عملیات پر ہوگا، اسی طرح سے شخص اپنے افعال زندگی کو بہت طریقے سے ادا کر سکے گا۔ ازدواجی تعلقات کو بھی اگر ایک جسمانی اور حیوانی فعل تصور کیا جائے تو بھی اس کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ نفس کو اس طرح سے سدھارتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر پورا قابو پالے اور ان کی ادائیگی میں اس طرح سے عمل کرے کہ اس قدر فعل سے جسم کو نفع ہی نفع حاصل ہو۔ نسلی بقا ہر نفس کی خواہش ہے، خواہ وہ حیوانات کی طرح بالکل غیر شعوری ہو یا انسانوں کی طرح سے شعوری درجہ اختیار کر لے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔